वाले से, चूंकि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अब किन किन बुनियादों पे और किस तरह से लड़ना है, हमने किस तरह अपनी हिफाजत करनी है, ये भी हमने बहुत डिस्कस किया। अभी न्यूज़ ब्रेक से पहले डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो वीक हैं, जहाँ से कि हमला आवर हो सकता है ये वायरस, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी अद्वियात है जो खुद से नहीं लेनी चाहिए, इसका इलाज कहाँ तक पहुँचा, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब इस वक्त हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, चूंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी बात हो रही है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें, मुसाफा आपने नहीं करना, नमाज आप घर पे अदा करें, इकट्ठे ना हो, कहीं भी ऐसा मजहबी इज्तिमा है वो ना हो, इन सारी चीज़ों की किस कदर अहमियत है, कितना इस्लाम के अंदर इसकी कितनी गुंजाइश है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने नाजरीन को बता सकते हैं और उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अवेयर कर सकते हैं। बिल्कुल समीना, आपने ठीक कहा और बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट लिया है। साथ ही साथ इसमें ऐड करना ये चाहूँगा कि बहैसियत इंसान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च से वाबस्ता लोग हैं, वो इस मरज़ से, इस वबा से लड़ते हुए और इसकी बाकायदा वैक्सीन बनाते हुए इसका तोड़ निकालने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। लेकिन बहैसियत मोमिन और मुसलमान हमारा ये ईमान है कि जिस जगह पर इंसान जो है वो अपनी सलाहियतें और अपनी सोच, अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरूएकार लाते हुए फिर भी बेबस हो जाए, तो वहीं से इस बात का आगाज होता है। हमारा यकीन वहां पे मजीद कामिल होता है कि अल्लाह जो है वही तमाम मखलूकात का, तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। जब हमारे पास से बात बाहर निकल जाए तो फिर हम उससे रुजू करते हैं। अल्लाह से रुजू किस अंदाज में करना चाहिए, मुख्तलिफ मामलात ज़िंदगी के हवाले से इस्लाम ने बहुत खूबसूरती के साथ हमें हर चीज़ बताई है, समझाई है। और अब जब तक इसकी दवा के हवाले से इंसानियत इसके बनाने में मसरूफ़ अमल है, साथ ही साथ तब तक जो है और इसके बाद भी और हमेशा से हमें अल्लाह से रुजू करना है, ताकि हम हमेशा के लिए महफूज रह सकें, सलामत रह सकें, हम दीनी और उखरवी कामयाबियां हासिल कर सकें। जी, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दीजिए। जी बिल्कुल, मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं रिलीजियस स्कॉलर मौलाना इमरान संधू साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका खुशामदीद कहेंगे आपको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की इस लाइव ट्रांसमिशन में। और साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला और इस वक्त आप इस लाइव ट्रांसमिशन में इस अहम तरीन मौजू पर यहाँ पर मौजूद इब्तिदा करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका मनाजिर आपने मुझे मौका दिया। मैं इब्तिदा करूंगी इमरान सिद्धू साहब आपसे कि अभी जैसे मनाजिर ने ये कहा, आप माशाल्लाह उलमाए कराम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब कुछ अल्लाह ताला से, उस पाक रब से मांगते हैं, उसी से खैर मांगते हैं, उसी से बरकत मांगते हैं, उसी से शिफा मांगते हैं। ये हमारा कुल ईमान है, हमारे ईमान का ये हिस्सा है। अब ये और इसके अंदर अब जिस तरह इस किस्म की जो वबा ये अब सामने आई है, क्या ज़माना कदीम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन ज़मानों में इस तरह की वबाई अमराज अगर आई हैं तो क्या अहकामात अवाम के लिए सादर किए गए हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, सो हम चाहते हैं कि बहैसियत मुस्लिम उम्मा भी हम अपने उन तमाम नाजरीन को जो मुसलमान हैं और ईमान रखते हैं, उनके लिए क्या हिदायत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पीटीवी देखा जा रहा है सब सामीन किराम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल भी हमारी पीटीवी में गुफ्तगू होते वक्त हम लोगों ने बहुत सारी निकात इस मामले में डिस्कस किए। आज भी हम कुछ निकात की निशानदही भी करेंगे, कुछ नए निकात भी आएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इंसान जो है वो जब से पैदा हुआ है तब से ही उसके ऊपर मुश्किलात आती रही। इंसानियत की इब्तिदा हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से हुई, और ये जब से इंसान है तब से बीमारियां हैं, तब से वबाएं हैं। ये इस दौर के साथ ख़ास नहीं है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के दौर में भी आई, उससे पहले वाले अदवार में भी आई। और हर ज़माने में जब भी वबा आई तो लोगों ने उसके इलाज की भी कोशिश की, और हर ज़माने में उसका उर्फ तब्दील होता गया। किसी ज़माने में
یہ عرف بھی رہا کہ ان سارے لوگوں کو جو وبا میں رہے آ گئے ان کو کسی گھاٹی میں دھکیل دیا گیا، جی یہ عرف بھی رہا، اور یہ عرف بھی رہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، یہ عرف بھی رہا۔ لیکن اس زمانے میں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنا رخ تبدیل کر کے علاج اور معالجے کی سہولیات بڑھ گئیں اور یعنی ہاسپٹلز بن گئے، اس میں ریسرچ وقت یہاں تک چلا گیا کہ ہم یعنی امپیریکل ایویڈنس بھی ہم کریٹ ہونا شروع ہو گیا، یعنی ہم یہاں تک انسان کی آنکھ نے آلے کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ ایک سیلولر سٹرکچر کیا، ڈی این اے کیا، ایٹامک لیول تک ہم لوگوں کی آنکھوں نے دیکھ لیا، تو ہمارے زمانے میں عرف تبدیل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصول تو سارے نازل ہو گئے، جن اصولوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے علماء کرام نے فیصلے فرمانے ہیں، فقہائے کرام نے فیصلے فرمانے ہیں، ہر دور کے فقہا نے اس زمانے کی انفارمیشن کے حوالے سے فیصلے فرمائے۔ تو اس زمانے کے فقہا کو، علماء کو اس زمانے کی انفارمیشن کے حوالے سے اور عرف کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے فرمانے ہیں۔ تو اگر اصول وہ ہو اور فیصلے کا طریقہ کار بھی وہی ہو، لیکن فیصلہ تھوڑا سا مختلف ہو احتیاط کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درست۔ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ ایک نیا معاملہ درپیش ہے ہمیں، ایک نئے مسئلے میں الجھ گئی ہے انسانیت، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہیومنز نے جب ہیومینٹی کی ویلیوز جو ہیں ان کو کراس کیا، ان لیمٹس کو ایکسیس کر گئی، ایکسیڈ کر گئی، تو اس کے بعد پھر چیلنجز اور مشکلات کا ہی سامنا کیا۔ تاریخ میں اس سے پہلی ایسی کون سی مثالیں ہیں؟ اور کچھ جگہوں پہ اجماع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اجماع کرنا چاہیے، جو مسلم امہ کے عالم دین ہیں اور جو مفکرین ہیں ان کو مل بیٹھ کر جو وہ لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صورتحال اس کی متقاضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ صرف ایک دور یا زمانے کے نبی نہیں ہیں، وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی ہیں۔ لہٰذا یہ قدرت کا تقاضا، یعنی خدا کی خدائی، اس نے جو اللہ کے رسول کو قیامت تک نبی بنایا ہے، تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ حضور قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے رول ماڈل ہوں۔ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب سیرت طیبہ میں موجود نہ ہو۔ اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ان چیزوں کو پریکٹس کر کے امت کے سامنے رکھا ہے۔ ایک ہے توکل اور عقیدہ اور ایمان۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے تحت رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے رزاق اللہ ہے، روزی اللہ دیتا ہے، لیکن ہم دکان جا کر کھولتے ہیں، بھائی گھر بیٹھ جاؤ کیونکہ روزی اللہ دیتا ہے نا، تو پھر ہمیں گھر بیٹھ کے روزی، لیکن نہیں، ہمیں معلوم ہے رزاق وہ ہے، اس نے سبب کے تحت یہ سارا سلسلہ رکھا ہے، لہذا ہم اس سبب کی وجہ سے دکان کھولتے ہیں۔ اب ہمارا دکان کھولنا اللہ کی رزاقیت ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے، اللہ کی رزاقیت کی وہ جو وصف اور شان ہے اس کے خلاف نہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ لگاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کے ساتھ اسباب کو رکھا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کے لیے واضح احکامات صادر فرمائے ہیں۔ جہاں ایمان کی بات ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے اور دیگر سیاح جو حدیث کی کتابیں ان میں صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفرہ، بیماری میں عدوہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بیماری اچھل کر کسی کو لگ جاتی ہے، یہ حضور نے اعلان فرمایا۔ اب یہاں تک یہ حدیث سنائی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ کہ اگلے الفاظ ذکر نہیں کیے جاتے۔ اسی حدیث کا متصل اگلا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرّ من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تو جزام اور کوڑ کی بیماری سے، بیماری والے سے اس طرح بھاگ جس طرح سے شیر سے بھاگتا ہے۔ جب اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ بھائی ادوا نہیں ہے تو پھر بھگانے کا وہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلا حکم اللہ کے نبی نے دیا وہ امت کے عقیدے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے تھا کہ ایک مسلمان یہ یقین رکھ لے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور دوسرا حکم احتیاط کی وجہ سے تھا کہ بھائی ایسا ممکن ہے
کہ اللہ نے اگلے مریض کی اس مرض کو اسی کے ساتھ رکھا ہو کہ یہ بندہ اس کے ساتھ ملے گا تو اس کو مرض لگ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ, اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجزومین ہیں, جزام کوڑ والے, ان کی طرف نگاہ ڈال کے, یعنی لگاتار مت دیکھو, اور جب ان سے بات کرو تو 1 اور 2 نیزے کا تمہارے درمیان میں فاصلہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول احتیاط اپنی امت کو سکھا رہے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ارشاد فرمایا وبائی امراض کے حوالے سے کہ کیا رسول اللہ, یا پہلے دور کے حوالے سے, ٹھیک, اس وقت یعنی آج کے اس چیز سے ملتا بہت جلتا. زبردست آپ نے بات کی مولانا صاحب, اور آپ کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے پاس جو ہے یہ نالج جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ڈاکٹر ناصر نے, جو میو ہسپتال سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناصر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر اور خصوصاً لاہور کے اندر جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہے, اور جو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے کتنا فائدہ ہوگا, اور جو اس وقت تک کے وہاں پہ پیشنٹس ہیں, کیا کل سے اور آج میں کوئی مزید جو پیشنٹس ہیں وہ سامنے دیکھنے میں آئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں یا نہیں؟ اچھا, اس میں پہلے تو یہ کہ آپ کی ایفرٹس کو میں ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ بڑی امپورٹنٹ ایشو جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ڈیزاسٹر کی صورت میں سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے, تو اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیٹ از اپریشیبل. اب ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن ایک گورنمنٹ اچھا اسٹیپ ہے. ہمارے جو جتنے بھی جو کنسلٹنٹس تھے, ڈاکٹر تھے, سب کی کرنٹ سینیریو میں یہی اوپینین تھی کہ لاک ڈاؤن کر کے, کیونکہ لاک ڈاؤن ہی ایک اپروپریٹ سولوشن نظر آ رہا ہے اس ڈیزاسٹر کے اگینسٹ. جس طرح دیکھیں مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاعون یا اس طرح جی کوئی ایپیڈیمک یا پینڈیمک آتی تھی تو وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے بھی نیٹ میں بہت سارے میسیجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز آ رہی ہیں جی کہ یہ ویکسین دے یا ہائیڈراکسی کلوروکوئین ہے, یا ڈفرینٹ طرح کی میڈیسن جو ہیں وہ اس کے کسی حد تک پروٹیکٹیو رول. لیکن اگر آپ بہت سارے جو کچھ جو کلینکل ٹرائل جو جن جن ملکوں میں ہیں ان میں اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوئے, تو آپ اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے کبھی ایز سچ کچھ سجیسٹیو ایویڈنس نہیں ہے کسی بھی میڈیسن کا. وہ ہائیڈراکسی کلوروکوئین یا کسی اس طرح کی میڈیسنز ہیں, ان کا لوگ نام تو لے رہے ہیں, ان کو وہ لوگ پریزنٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ان کا کچھ سجیسٹیو پریونٹیو رول. سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے آئسولیشن کو فالو کرنا ہے, کوارنٹائن کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرنا ہے, اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ اور سینیٹائزر کا یوز. ٹھیک, صحیح. یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آئسولیشن وہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیزیز پرسن ہے, وہ آپ کو جو دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے, وہ آئسولیشن وہ ڈیزیز پرسن والی کیٹیگری آتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو, تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ساری چیزوں کو اس حوالے سے مزید ہائی لائٹ کیا. جو آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن ایک طرح کی ہماری مجبوری بھی ہے, کیونکہ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا نے مسلسل اتنے دنوں تک لاک ڈاؤن رکھ کے اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا, لیکن ہمارے ہاں معیشت کو بھی سنبھالا دینا ہے, اس بیماری سے بھی بچنا ہے, پرائم منسٹر کے ایفرٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے. یہ جو اب ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ مریض جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بہت بڑی تعداد میں ملٹیپلائی ہو کے آ جائیں گے, اس سے کچھ فرق پڑا؟ آپ ان کل سے آج میں کچھ تھوڑا فرق دیکھ رہے ہیں یا ابھی کچھ دن اور لگے گا؟ ہانیسٹلی اسپیکنگ تو میں اس وقت میو ہاسپٹل میں ہوں, کیونکہ ظاہر ایمرجنسی کو ڈیل جو ایمرجنسی پیشنٹ آئے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک سگنیفیکینٹلی یہ نہیں کمنٹ کر سکتے, یا جو ہمارے جو دوسرے انٹر ڈپارٹمنٹس بات ہوئی ہے وہ ایک دن میں تو کوئی ایسا سگنیفیکینٹ فرق سامنے نہیں آیا, لیکن آف کورس یہ جو آپ کے میئر ہے, دس از دا اونلی سولوشن جس سے آپ کے ملٹیپلیکیشن کو روک سکتے ہیں. جیسے کوریا اور آپ اس کی اٹلی کے ایگزامپل شروع میں جو کوریا لیکن آئسولیشن, کوارنٹائن, سوشل ڈسٹینسنگ, سینیٹائزر کا یوز, وہ انہوں نے ٹائملی کیا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کوریا میں, بلکہ کل اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں, اگر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نمبر آف پیشنٹ ریلیٹیولی جو نیو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو اٹلی. اور اٹلی خدا نہ معاف کرے کہ وہ انکنٹرول قسم کا ڈیزاسٹر آگے فردر نیو کیسز آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ڈیتھس کا ریشیو بھی
ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी चीज़ों से आपने हमें बताया। वापस जी 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 जरूर। शायद कई हज़रात को ये जो हमारा लॉकडाउन है इसके हवाले से, ये लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट अल्लाह के रसूल ने दिया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि जब तुम सुनो कि किसी जगह पर ताउन है, ज़ा समय तुम बे अर्दिन बिताउन बिहा, कि वहां पर ताउन का मर्ज है। ताउन इसी तरह की बीमारी है जो एक से दूसरा इस तरह हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फला तदखुलूहा, वहां दाखिल ना हो, और अगर तुम वहां पर मौजूद हो तो वहां से निकलो नहीं। तो अब ये क्या है, ये लॉकडाउन है, यही तो हमारा बुनियादी इस बीमारी से लड़ने का कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हम समझते हैं हम तरक्की याफ्ता दौर में आकर हम ये ले रहे हैं। हमारे नबी ने ये सदियों पहले अपनी उम्मत को ये तरीका बताया था कि अगर इस किस्म का मर्ज हो तो जहां जो जा चुके हैं वो निकले नहीं, और जो नहीं गए हुए हैं वो जाए नहीं। और फिर क्या करो, फिर अपने अल्लाह पर छोड़ दो कि उसने क्या फैसला करना है। मौलाना इमरान संधू साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। गैर मामूली हालात जो हैं वो गैर मामूली एहतियात और गैर मामूली इक़दामात का भी तकाजा करते हुए नजर आते हैं। दवा और दुआ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि गैर मामूली हालात के पेश नज़र हमें दवा और दुआ का इम्तजाज किस तरह से लेकर चलना चाहिए? देखिए, तरतीब क्या है, सुन्नत तरतीब क्या है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। बेशक। और जैसे इन्होंने हदीस में फरमाया, उसमें दो हिस्से मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि एक हिस्सा हमारे एतकाद से रिलेट करता है और दूसरा हमारे रवैये से रिलेट करता है, हमारे अमल से रिलेट करता है कि हमने अमल क्या करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी चाहिए कि ये जो वायरस है ये खुद से पैदा नहीं होता, इसका कोई खालिक है। तो जब खालिक ने उस वायरस को बनाया है तो इसका इलाज भी खालिक ही अता फरमाएंगे। बेशक। और कैसे अता फरमाएंगे, तो खालिक का तरीका यह है कि अपने नबी के जरिए वो इलाज अता फरमाते हैं। और नबी किस तरह सिखाते हैं उम्मत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये होता है और अंबिया किराम का तरीका ये है कि सबसे पहले जो पहला हथियार है मोमिन का वो दुआ है जी, और अल्लाह का नाम लेना है। यानी आप ये देखेंगे मुसलमान की जिंदगी हर लेवल पे दुआ से शुरू होती है और शुक्र पे खत्म होती है। बेशक, तो बेशक। पहला जो प्रायोरिटी है हमारी इसके अंदर अल्लाह को याद करना है। और आजमाइशों का मकसद भी यही होता है कि इंसान रुजू इल्लाह करे। तो पहला काम ये करना है। दूसरी सुन्नत इसमें क्या है कि उसके लिए असबाब करने हैं, उसके इलाज के लिए असबाब करने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दवाइयाँ इख्तियार करो, दवा इख्तियार करो, दवा लो, क्योंकि अल्लाह ताला ने सॉरी टू इंटरप्ट यू, मखसूस तरीकाकार क्या है, क्योंकि वक्त कम है, ज्यादा से ज्यादा आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। जो मखसूस तरीकाकार वजह किया गया है किसी भी चैलेंज से नबरदा आजमा होने का इस्लामी सूरत हाल में, इस्लामी तालीमात में, वो आपसे जानना चाहेंगे। मखसूस तरीका यह है कि सबसे पहले दुआ किया जाए। बिस्मिल्लाह, एक दुआ है, बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ करें, हर आदमी ये दुआ करे। और दूसरा तरीका ये है कि जो तबीब हजरात, जो माहिरीन इलाज के लिए कह रहे हैं, जो एहतियात के लिए कह रहे हैं, उसके ऊपर मिनो अन अमल किया जाए। ये भी सुन्नत Exactly, है। बिल्कुल ये भी सही फरमाया आपने। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि मनाजर ने भी ये कहा कि दुआ और दवा चले, जो जदीद मेडिसिन जो है वो हम लेते हैं। कुरान पाक के अंदर भी आयात करीमा सूरह ऐसी हैं कि जिनके जरिए इलाज किया जाता है। जैसे सूरह रहमान कहते हैं कि बहुत ज्यादा सुनी जाए तो मर्ज आपके जिस्म से दूर होता है। बहुत अच्छा लगता है। सो ये मैं चाहूंगी आप उलमाए कराम से कि सूरह रहमान ऐसी कोई दीगर सूरह हैं तो इस वक्त अगर कहीं कोई इफेक्टिव है। मैं इस हवाले से कुरान मजीद की आयत को कोट करना चाहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है व मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जी, कि दो चीजें हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला, वो तो खालिक मालिक और समद है, वो चाहे तो एक पल में सबको हलाक कर दे और चाहे तो करम का बरखा बरसा दे, वो बेनियाज है। वो फरमाता है कि हबीब में दो वजूहात की बिना पर ना अपना अजाब और अपना जो गजब का इजहार अपने बंदों पे नहीं करूंगा। नंबर एक, वान तफीम, जब तू इनमें मौजूद हो, मेरे करम की रहमत, तेरी सूरत रहमत को देखकर मेरे जो अजाब की वो गजब की कैफियत है ना,
میرے جو غضب ہے میرا غضب تیرے کرم اور رحمت والی صورت کو دیکھ کے واپس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بے شک. یہ اصل چیز ہے یہ قیامت تک کے لیے. وہ کیا ہے؟ اللہ اس وقت ان کو عذاب نہیں دے گا, پکڑ میں نہیں لائے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ہمارے پاس تقریباً درجن بھر سے زیادہ حدیث ہیں جن میں اللہ کے نبی نے تمام پریشانیوں کا حل استغفار کو قرار دیا. ایک روایت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اور دیگر صحابہ سے ہے کہ اگر آسمان سے بجلیاں بھی تم پہ گر رہی ہوں تو تم اگر استغفار کرو گے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے. تو سب سے بہترین طریقہ اس وقت یہ ہے کہ امت اللہ کے حضور استغفار کرے. استغفار کیا ہے کہ ایک تو زبان سے استغفار ہے اور ایک دل سے اللہ کی طرف رجوع ہے. زبان سے کیا ہے؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ ہر شخص تسبیح پڑھ لے, ہر نماز کے بعد 100 دفعہ یہ پڑھ لے. اس کا اس قدر اس کے اندر زود اثر چیزیں, اب وقت ہمارے پاس کم ہے وغیرہ میں کچھ اس کے اوپر ڈسکس کرتا, وہ چیزیں عرض کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس وقت ہم کتابوں کو حدیث کو یا ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر ہمارے لیے کتنا کچھ موجود ہے اور ہم مسلمانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. سو ہم مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک چیز میں مولانا عمران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بحیثیت مسلمان نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور مرد حضرات خصوصاً مساجد میں جاتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لازمی ہے, جب باجماعت حکم بھی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, افضلیت ہے. لیکن ایسی صورتحال میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اور خصوصاً یہ ہے کہ اجتماع کہیں بھی اکٹھا ہوگا تو اس سے یہ وبا کے پھیلنے کا زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں. سو اس کے لیے کیا حکم ہے, کس طرح سے لوگ گھروں میں اپنی نماز پنجگانہ ادا کریں اور کیا اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ اس میں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ شاید ہم مساجد سے دور ہو گئے ہیں. جیسے عمرہ کے اوپر آپ نے دیکھا, حج آئے گا, اللہ تعالیٰ کرے اس سے پہلے پروردگار اپنی کرم نوازی کرے اور یہ وبا ختم ہو جائے. سو لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بھی چیز ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور ہم کسی بھی صورت سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کر سکتے. پہلا اصول تو ہم یہ جان لیں, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے جو اعمال ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو ظاہر ہے جماعت قائم ہی مسجد میں ہوتی ہے. اب یہ بات کہ صرف مسجد میں جماعت نماز قائم ہوتی ہے تو یہ اس بات کے اندر دو طریقہ کار ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے اجتماعات کریں ابھی اس صورتحال میں بھی اور آگے بڑھیں, یہ بھی ہے, اور یہ بھی اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو صحیح ہے. لیکن جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ جماعت تین لوگوں کے درمیان بھی ہو جائے, دو لوگوں کے درمیان بھی جماعت. سوال بنیادی طور میں عرض کروں, میری بات کو کاٹیں ورنہ بات کا تو بات مکمل نہیں ہوگی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ بات جاری ہے اور یہ حساس مسئلہ ہے. جی بالکل. تو اب فقہائے کرام اس دور کے ایک تو ان کو فیصلہ کرنا ہے اور ان سے مشاورت کے بعد حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. یہ ہم ٹاک شوز میں اس چیز کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن مشورہ ہم دے سکتے ہیں. تو اس کے اندر مشورہ یہ ہوگا کہ وقت کے جید علماء کرام, فقہاء کرام, بزرگ علماء کرام تمام مسالک کے وزارت مذہبی امور ان کو جمع فرمائیں, اسلامی نظریاتی کاؤنسل اس کا انیشیٹو لے اور پھر اس کے بعد حکومت سے درخواست کی جائے کہ اس کے اوپر میٹنگ کال کریں اور اس کے اوپر پراپر ڈائریکٹیوز ایشو کریں. صورتحال یہ کہہ رہی ہے کہ سنت موقدہ کو ترک نہیں کر سکتے. اب اس کی صورت کیا ہے کہ گھر پہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی یا, اور ایک اور بات کہ مسجدوں کو بند نہیں کر سکتے, مسجدوں کو ہمیں کھلا رکھنا پڑے گا. یہ حکومت بتائے گی کہ مسجدیں بھی کھلی رہیں گی, ان کے اندر بھی سنت موقدہ کا قیام رہے, وہاں پہ امام ہے, مؤذن ہے اور ادھر کا عملہ ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور باقی جو بالغ مسلمان ہے, عاقل بالغ مسلمان, وہ مفتی صاحب اس کے اوپر بھی تبصرہ فرمائیں گے, تو عاقل بالغ مسلمان وہ گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے. ایک اور آخری بات کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیے اگر کوئی پوٹینشیل کیریئر مسجد میں آتا ہے اور وہ ادھر سے یہ آدمی جا کر کے
اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر واپس گھر میں آتا ہے، تو وہ آدمی اگر وہ کیریئر بن جاتا ہے تو وہ تھریٹ ہو جائے گا ایگزیکٹلی اپنے بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے۔ یہی میرا سوال تھا، This is the یہی issue۔ سوال تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ This is the issue۔ میری رائے یہ ہے، یہ اب علماء کرام اس کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے، اکابر علماء۔ میری رائے یہ ہے سے کام لیجیے گا تاکہ مزید بھی میری رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ حساس ہے، جی میری رائے یہ ہے کہ گھر پہ بھی سنت موقدہ ابھی ادا ہو سکتی ہے۔ جی مفتی صاحب اس حوالے سے یہ کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، جی، اور دوسرا جو اصل مین ایشو جو اس وقت کافی پریشان کن ہے، میں اس پہ مختصر سی یہ رائے دوں گا کہ بہت سارے ایسے حالات ہیں۔ ایک تو جو پریشان عالمینی جس بندے میں آثار ہیں، اس کو تو مسجد میں جانا ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ حدیث کوٹ کریں گے ہم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر پیاز اور تھوم لہسن یہ کھا کر، حضور نے فرمایا مت کھا کر آؤ کہ اس سے نمازی کو ایذا ہوتی ہے۔ تو جو رسول اور جو شریعت ایک دوسرے نمازی کی اتنی سی ایذا کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جان جہاں جا رہی ہو۔ مولانا صاحب یہاں میں تک اس آپ پہ کی بات، مجھے تھوڑا سا میں آپ ہی کے پاس ہوں، میں یہ اسی کو تھوڑا سا مزید آگے آپ ہی سے جواب لینا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو یہ آپ نے گفتگو فرمائی، بالکل ٹھیک، اس سے 100% اتفاق، لیکن یہ اس صورت میں کیونکہ میڈیکل کے جو ڈاکٹرز آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم سائلنٹ کیریئر ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرونا ہے، کوئی سمپٹمز بھی نہیں، اور میں آگئی تو پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں اسی کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ طے کرنا نہ مولوی کا کام ہے، نہ کسی پیر کا کام ہے، نہ ہی کسی، میرے خیال میں آپ کا بھی کام جی نہیں بالکل، یہ طے کرنا ڈاکٹرز کا کام ہے، یعنی جو ہمارا میڈیکل کا شعبہ ہے ان کا کام ہے۔ دیکھیں ہم نے روزے کے حوالے سے ایک شریعت ہمارے لیے ایک رہنمائی رکھتی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر حاذق طبیب یہ کہہ دے کہ اس سچویشن کے اندر اس مریض کے لیے روزہ رکھنا اس کی جان کے لیے خطرناک ہے، تب طبیب کیسے کہے گا؟ وہ غیب جانتا ہے، وہ اس مریض کی اس حالت کو اپنے دیے گئے اللہ کی طرف سے دیے گئے نالج کے اوپر چیک کر کے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ کے وہ ذمہ دار ادارے، وہ ذمہ دار شخصیات وہ یہ بات سمجھتی ہیں کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جس علاقے کے اندر یہ مریض آ سکتے ہیں، یہ کیریئر موجود ہیں، اور گورنمنٹ اس پر علاقے پر پابندی لگاتی ہے، تو ایز اے مسلمان دوسرے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہمیں گورنمنٹ کے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ قرآن میں مختلف آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اور لیکن اس میں میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ یہاں ہمیں اس بحث میں اس وقت قوم کو نہیں ڈالنا چاہیے، پلیز۔ ہم نے یہ دیکھیں سیریس ہونا چاہیے، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بالکل آپ صحیح، ایک منٹ مجھے دیں گے۔ جی پلیز۔ ہمیں اس وقت پوری قوم نے مل کر یہ جنگ لڑنا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ میرے بھی بچے ہیں، پلیز، میری بھی ماں ہے بوڑھی، میرا بھی بھائی ہے، کس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا اسلام ہماری جان اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ بالکل، ہم نے کوئی ایسی اس وقت بحث کھڑی نہیں کرنی کہ جس سے امت کی کیا کیا جائے، ایگزیکٹلی وہی آپ سے اس میں یہ ہے کہ ہم ان بحثوں میں نہ پڑھیں۔ میں اس پہ جرنل سا میرا باقی جس فرینڈوں نے فرمایا، جرنلی ہماری رائے یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ لے، اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح بعض ابھی ایک اسلام آباد کے یونین کونسل کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، کوئی کیونکہ وہاں پر بیسیوں کیسے ہیں، ایگزیکٹلی اب پتہ نہیں کتنے سینکڑوں وہاں موجود ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، اب مجھے کہنے دیجئے کہ اب ہم سب کچھ وہ حکومت پر سمینہ نہیں ڈال سکتے کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، محدود وسائل کے باوجود آپ کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، ہماری انفرادی طور پر بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے جو سمٹمز یہ ہو سکتے ہیں، ایسے احتیاط کریں، ایسے احتیاط کریں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس سب کے ساتھ ساتھ صرف حکومت کی بنیاد پہ، حکومتی اقدامات کی بنیاد پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اور بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارا انڈیویجول ایک رول ہے، نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، آپ کو تمام ڈاکٹرز، تمام وہ لوگ ایسے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط اور احتیاط کیجئے، لیکن اگر آپ اپنی یہ انڈیویجول ذمہ داری جو میری احتیاط کی ہے وہ اگر میں نہیں کرتی اور میں ایسی بھیڑ میں جاتی ہوں اور خود کو بار بار ایکسپوز آپ کرتے ہیں، تو پھر ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تو اس طرح تو آپ پورے معاشرے کو، پورے ملک کو خدا نہ خواستہ کسی پرابلم میں دھکیلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو انڈیویجول جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہاں سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے کیا ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اہم ترین نقطہ ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے ہمارا انفرادی کردار۔
हुकूमत Exactly. सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकती, आपको खुद भी कुछ ना कुछ करना होगा। जितनी आप हरकत करेंगे अल्लाह उतनी ही बरकत डालेगा। मैं, आप, यहाँ बैठे हुए मुफ्तियान साहब जो हैं वो भी, मेरे देखने सुनने वाले भी, हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं मुस्तहिक हैं, जिनको राशन की भी इस वक्त जो वो किल्लत है, वो मास्क Exactly, कैसे वो करें लेंगे, वो आप। सैनिटाइजर कैसे आप लेंगे, ये देख वो लीजिए, इसके अलावा अमेरिका दीगर जैसे ज़रूरियात किस तरह से देंगे। अमेरिका जैसे मुल्क में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इवन यूरोप में आप देख लीजिए कि वहां पे क्या हो रहा है, आपके सामने है कि लोगों को बार बार एहतियात का कहा जा रहा है और बार बार वो वहां पे भी अमवात हो रही हैं। ये तो नहीं कि वहां पे वसाइल नहीं है, वसाइल भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये बीमारी भी है। सो हम हमारे जितने लिमिटेड वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए हमने तो हुकूमत का साथ देना है, बिल्कुल। हाथ बढ़ा के आगे ये करना है। अब खुसूसन वो मुखय्यर हजरात जो इस वक्त हमारी आवाज सुन रहे हैं वो सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम इस्लामाबाद में ये पूरे जज्बा मुल्कों में जगह इसार जगह से देखते सरशार होने का हैं वक्त है, ये दस्तरखान मुझे लगे लगता होते हैं, हम राशन उनको घरों पे देते इसी हैं। पे प्यारा चाहेंगे मोटिवेट कर जी, दीजिएगा जरूर। हमारे जी, सामने मौलाना नाज़रीन को कि कितना बड़ा अजर है इस्लाम में। जी, मुफ्ती देखिए, साहब। सबसे पहली बात यह है कि वैसे आम हालात में भी हमें सदकात और खैरात करने चाहिए, लेकिन ये तो क्या पता किस शख्स पर ये मुसीबत आ जाए। एग्जैक्टली। और अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीस है कि दो चीजें ऐसी हैं जो बलाओं को टालती हैं, एक दुआ और दूसरा सदका। सदका। सदका तो तरुद्दुल बला। बिल्कुल। अब ये वो मौका है कि आप अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के सुकून के लिए सदका करें। अच्छा, सदका करके क्या करें? उन जनाब ज़कात इकट्ठा करके खाने वाली तंजीमों को दें। माजरत के साथ जैसे ये कोरोना वायरस आया जनाब, चंदे इकट्ठे करने वाले शुरू हो गए, करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं, चंद 100 रुपए, चंद 1000 रुपए के बैगेज लोगों को पकड़ा देते हैं। भाई क्या ये काम खुद नहीं कर सकते आप? प्लीज कीजिए, सबसे बिल्कुल। पहले ये सबसे पहले हर शख्स का फर्ज बनता है वो अपने मोहल्ले के अंदर या अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर देखे वो दिहाड़ीदार मजदूर जिस बेचारे के घर में इस वक्त उसको कोरोना से इतना डर नहीं है, उसको बच्चों के भूखे मरने से Exactly, डर है। that's what I wanted to point out. तो उसके लिए आप खुद आगे आए। उसके लिए इतनी किसी पे भरोसा इतनी की भी इसकी क्रिटिकल जरूरत सूरत नहीं है कि आप उसको बैग उठाकर दे देंगे तो कोरोना हो बिल्कुल नहीं, जाएगा। अपने हमसायों में, अपने अजीजों रिश्तेदारों में, सबसे अपने पहले मोहल्ले हर में शख्स हम अपने मोहल्ले जिम्मेदार को हैं। कवर कर ले जी। हम उसको हर मोहल्ले में ऐसे जिम्मेदार, ऐसे अमीर लोग बैठे हैं। Exactly. और इस वक्त यानी अगर ज़कात नहीं भी उन पे है वो वैसे सदका करें वैसे सदका और अपने रिश्तेदारों में ये चीज तकसीम करें ताकि, और मैं आपके पीटीवी के शो के जरिए से हाथ जोड़ के अपील करूंगा खुदा के लिए ये इन जना रवायती चंदाखोरों से अपने आप को बचाएं। मैं बड़ी खुली बात कर रहा सही, बिल्कुल मौलाना बिल्कुल इमरान सही। संधू साहब, आप इस पे किस तरह से कमेंट करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? और इससे जज्बे से सरशार होने का जो ये वक्त है, अगर आप अमली तौर पे इसमें कुछ करते हुए नजर आते हैं तो ना सिर्फ ये आपके लिए खैर बरकत का बायस है बल्कि दूसरों की भी मदद हो जाएगी और इसका आपके लिए दुनिया में भी अजर है, आखिरत में भी अजर है। इस्लाम इस हवाले से कितनी बड़ी फजीलत और कितनी बड़ी बरकत और सलामती अता करता है? प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बेशक कुरान मजीद की आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौसर की वो है बशारत है। उसके बाद अल्लाह के रसूल को फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह की खातिर आप नहर करें, यानी ऊँट कुर्बान करें। तो ये वक्त है और आपका दुश्मन फिर बे औलाद होके ही रहेगा। तो ये कुरान की आयत खुद इस बात पे इस्तदलाल कर रही है कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी भी करनी चाहिए, यानी जानवर कुर्बान करें, गरीबों में बांटें, पैसा दें, जो कुछ कर सकते हैं हम करें। लेकिन एक और बात मैं कहूँगा, देखिए इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने रोकना नहीं है। आपके इज्तिमाई काम हुकूमत का काम है, उलमाए किराम का काम है। ये इज्तिमाइयत के अंदर भी हमें इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और इनफिरादियत के अंदर भी ढूंढने हैं। और हम इधर जो बैठ करके जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया होता है, हम मशवरा देने की कैफियत में हैं। मैं हुकूमत को ये मशवरा दूंगा अगेन कि इस बात के ऊपर भी कंसेंसस डेवलप करें कि हुकूमत को कहाँ तक जाना है और इस बात के ऊपर भी कंसेंसस डेवलप करें कि कहाँ तक मतलब वक्त की किल्लत के पेश नज़र हमें यहाँ पर सम अप करना पड़ेगा। मौलाना इमरान संधू साहब आपका बहुत शुक्रिया, मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मामलात में हमारा इख्तलाफ थोड़ा सा हुआ कि वक्त की किल्लत की बुनियाद आपको तफसीलन जो हम सुन नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छे नुकात आज डिस्कस हुए हैं। ये ट्रांसमिशन जो है इसका सिलसिला जारी है। जाते जाते समीना सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हुकूमत अपनी तरफ से जो हो सकता है महदूद वसाइल में वो कर रही है, लेकिन आपका जो इनफरादी किरदार है वो इंतहाई अहमियत
کا حامل ہے، انتہائی۔ اپنے ارد گرد نظر رکھیے، کسی کو ماسک لے کر دے دیجئے، کسی کو سینیٹائزر لے کر دے دیجئے، کسی کو ٹیشوز لے کر دے دیجئے، کسی کو راشن لے کر دے دیجئے۔ یقین کیجئے یہ بہترین صدقہ ہے، وباؤں کو ٹالے گا، مصیبتوں کو ٹالے گا، آپ سے آزمائشیں اور امتحانات دور کر دے گا، اور جیسے سلامتی مولانا ملے صاحب گی نے آپ یہ کو، کہا روحانی اور کہ دلی سکون ملے استغفار گا۔ کی تسبیح ضرور پڑھیے گا، بالکل۔ آج سے بلکہ باندھ لیجئے، اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو جہاں کہیں بھی موجود ہے ایک تسبیح استغفار ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ رد بلا ہے۔ بے شک۔ اجازت چاہوں گی، اللہ نے اللہ حافظ ناصر۔ کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں۔